یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے واستغفر اللہ۔ قرآن پاک میں آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ بار بار یہ کلمہ آیا ہے واستغفر اللہ، واستغفر اللہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ بہت بڑا خزانہ ہے، یہ ہر غم سے نجات کا نسخہ ہے، ہر تنگی سے چھٹکارے کی راہ ہے، اور روزی میں برکت کا بہترین وظیفہ ہے۔ واستغفر اللہ کا معنی ہوتا ہے میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، اور حکم ہے اللہ کا کہ مجھ سے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ واستغفر اللہ کا معنی ہے مجھ سے، یعنی اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، بخشش طلب کرو، استغفار کرو۔ استغفار کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں استغفار، اس کا درست تلفظ استغفار نہیں ہوتا، جیسے چھٹے کلمے میں نا، چھٹا کلمہ استغفار لوگ کہتے ہیں، یہ استغفار نہیں ہوتا، اس کا درست تلفظ ہے استغفار، یعنی الف کے نیچے زیر اور سین کے بعد جو ہے تے کے نیچے بھی زیر ہے، استغفار۔ اس کا لفظی معنی ہے بخشش طلب کرنا، گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ سے بخشش چاہنا کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھ گناہ گار کو بخش دے، یہ استغفار کہلاتا ہے۔ استغفار کرنے کے بڑے فضائل ہیں اور یہ بہترین وظیفہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو استغفار کو خود پر لازم کر لے، اللہ پاک اسے ہر غم سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے چھٹکارے کی راہ نکال دے گا، اور اسے وہاں سے روزی عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ! اندازہ لگائیے کہ فقط استغفار کہنے سے، پڑھنے سے، یہ وظیفہ کرنے سے ہمارے کیا مسائل حل ہو رہے؟ سارے مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ آج ہم پریشان ہوتے ہیں نا، مشکلوں نے گھیرا ہوا ہے، کسی کو قرضے نے گھیرا ہوا ہے، کسی کو روزی میں بے برکتی کی شکایت ہے، کوئی کہتا ہے کہ پیسے پورے نہیں پڑتے، پیسے پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے استغفار کی تعلیم دی گئی، اور استغفار کرنے سے فائدہ کیا؟ ہر غم سے نجات ملے گی، پہلا فائدہ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا۔ دوسرا فائدہ تنگی سے چھٹکارے کی راہ ملے گی، اور جو ہے تیسرا اس کا فائدہ ہے کہ روزی میں برکت ہوگی، اور روزی ایسی ملے گی جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کریں۔ استغفار کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں، احادیث مبارکہ میں استغفار کے لیے مختلف الفاظ آئے ہیں، اور ذخیرہ احادیث میں ایک نہیں کئی استغفار آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی سا بھی ایک استغفار لے لیں اور اس کو بطور سنت، کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، ابھی میں حدیث پیش کروں گا کہ استغفار پڑھنا، استغفار کہنا، یہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ آسان سا صیغہ ہے، مشہور ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ بالکل آسان جو ہے استغفار ہے۔ اس کا معنی ہے یا اللہ مجھ گناہ گار کو بخش دے، معاف کر دے، میری مغفرت فرما دے۔ بس یہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ کتنا پڑھنا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ کے معمولات میں استغفار پڑھتے تھے، اور احادیث میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے 70 بار، ایک میں آتا ہے 100 بار۔ تو ہم جو ہے 100 بار پڑھ لیں، اچھا ہے، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو،
اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیا کرو۔ میں خود بھی روزانہ 100 بار اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی دیکھیے، یہ کمال بندگی ہے۔ اللہ کے نبی ہیں، معصوم ہیں، بخشے بخشائیں، ان کے صدقے مسلمان بخشے جائیں گے۔ لیکن کتنی پیاری تعلیم ارشاد فرمائی کہ میں خود بھی 100 بار استغفار پڑھتا ہوں، تم بھی کہا کرو۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ روزانہ اپنے معمولات میں استغفار کو شامل کرے۔ استغفار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں نے شروع میں عرض کیا، آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ استغفر اللہ کہنا۔ تو ہم روزانہ ایک تسبیح 100 دانوں والی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھا کرے۔ اس کا فائدہ بھی سن لیا آپ لوگوں نے، 3 عظیم الشان فائدے ہیں اس کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز جس شخص کے نامہ اعمال میں استغفار کثرت سے ہوگا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ حدیث پاک میں آیا ہے۔ اب اس کی شرح میں علماء کرام نے لکھا ہے خوشخبری کیا؟ جنت کی خوشخبری ہے اس کے لیے مغفرت کی خوشخبری ہے، اس کے لیے جنت میں دیدار الہی کی خوشخبری ہے۔ لہذا ہم اپنے وظائف میں استغفر اللہ بھی شامل کریں۔ روزمرہ کے جو وظائف ہوتے ہیں، مسنون وظائف زیادہ پڑھا کریں، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں، سنت مبارکہ ہے، سنت کا بھی ثواب ملے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور فضیلت ارشاد فرمائی کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے تو وہ اپنے نامہ اعمال میں استغفار کثرت سے لکھوائے۔ اب کیسے لکھا جائے گا؟ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں، کرامن کاتبین، ایک دائیں جانب ہوتا ہے اور ایک بائیں جانب ہوتا ہے، کرامن کاتبین۔ ہم جو بھی کہتے ہیں، پڑھتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، چاہے جو ہے چھپ کر کریں یا اعلانیہ کریں، وہ لکھ لیتے ہیں، وہ نوٹ کرتے ہیں۔ یہی ہمارا نامہ اعمال ہے اور اسی کی بنیاد پر ہماری نجات کا جو ہے فیصلہ ہوگا۔ لہذا ہم اپنے نامہ اعمال میں استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھ کر لکھوائیں۔ اور اس کے پڑھنے کا فائدہ سبحان اللہ، ایک تو ثواب بھی ہے، دوسرا جو ہے اللہ پاک مغفرت بھی فرما دے گا کہ جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ لہذا استغفر اللہ کہنے کی عادت بنائیں۔ ایک بزرگ جو ہے کبھی استغفر اللہ ارشاد فرماتے تھے، یعنی کبھی کہتے استغفر اللہ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے الحمدللہ الحمدللہ۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت کبھی استغفر اللہ کبھی الحمدللہ، اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا، اے لوگو، جب مجھے اپنے گناہ یاد آتے ہیں، بزرگ ہیں، عاجزی فرما رہے ہیں، اپنے گناہوں کو جب میں یاد کرتا ہوں تو استغفر اللہ کہتا ہوں، اور جب اللہ کی نعمتیں دیکھتا ہوں، جو اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں، تو اس کے شکریہ میں الحمدللہ کہتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا طریقہ! ہمیں بھی چاہیے کہ ہم گائے بگائے استغفر اللہ اور الحمدللہ کہنے کی عادت بنائیں، اور روزانہ ایک تسبیح جو ہے استغفار یعنی استغفر اللہ یہ پڑھا کریں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روزانہ 12,000 بار استغفار پڑھتے تھے۔ جلیل القدر صحابی ہے، کثرت سے احادیث مبارکہ روایت کرنے والے صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ آپ کے پاس جو ہے ایک دھاگا تھا، اس میں 1000 گرہیں لگی ہوئی تھی، گویا کہ دھاگے سے گرہیں لگا کر آپ نے تسبیح بنائی ہوئی تھی، اور روزانہ رات کو اور گائے بگائے اس پر استغفار یعنی استغفر اللہ یہ کلمات جو ہے توبہ و استغفار کے پڑھتے رہتے تھے۔ اب دیکھیں، صحابی رسول ہے، جنتی ہے، ہر صحابی نبی جنتی ہے، لیکن عاجزی دیکھیے، خوف خدا دیکھیے کہ 12,000 بار استغفر اللہ پڑھتے تھے۔
لہٰذا کم سے کم ہم جو ہے 100 بار استغفر اللہ ضرور پڑھیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔